آج ہم دیکھیں گے خلافت موومنٹ کہ خلافت موومنٹ کیا تھی، کب شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی اور اس کے نتائج کیا نکلے۔ تو یہاں پر اس کی ہلکی سی سمری آپ دیکھ لیں کہ خلافت موومنٹ کو بیسیکلی انڈین مسلم موومنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اصولی طور پر تو پوری دنیا میں خلافت کے حق میں تحریکیں اٹھی تھیں، لیکن جو انڈیا میں اٹھی اس کی مثال کہیں دوسری جگہ نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اسے انڈین مسلم موومنٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسے انڈیا کے مسلمانوں نے شروع کیا۔ اس کو شروع کرنے میں علی برادرز، جن میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر شامل تھے، انہوں نے نہایت اہم کردار ادا کیا، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ مولانا عبدالکلام آزاد بھی تھے۔ مولانا عبدالکلام آزاد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک سیکولر لیڈر تھے، مسلمان تھے لیکن سیکولر تھے، کانگریس سے کافی حد تک وابستہ رہے اور پارٹیشن کے بعد یہ انڈیا کے پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایکسٹرا چیز تھی۔ اس کے علاوہ خلافت موومنٹ بیسیکلی ٹریٹی آف سرف کے بعد شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ ٹریٹی آف سرف بیسیکلی ورلڈ وار 1 کے بعد اوٹومن امپائر کے لیے تھی، کیونکہ اوٹومن امپائر کو شکست ہوئی تھی تو الائیڈ فورسز نے اوٹومن امپائر کے خلاف ٹریٹی آف سرف بیسیکلی جاری کی تھی، جس میں اوٹومن امپائر کی ڈس انٹیگریشن اور خلافت کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں۔ تو بیسیکلی برٹش نے خلیفہ کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے اور خلیفہ کو بچانے کے لیے ہی انڈیا میں خلافت موومنٹ کا آغاز ہوا۔ تو یہ دو چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال کا نام آتا ہے۔ مصطفیٰ کمال ترکی کے پہلے پریزیڈنٹ تھے، سیکولر تھے۔ جب 1924 میں ترکی کو آزادی ملی، بیسیکلی آزادی دلوانے میں مصطفیٰ کمال نے اہم کردار ادا کیا۔ تو آزادی ملنے کے فوراً بعد مصطفیٰ کمال نے ترکی میں جو خلافت کا انسٹیٹیوشن تھا، خلافت کا جو ادارہ تھا، اسے ختم کر دیا۔ رول آف خلیفہ بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ تو جب خود ترکی میں ہی پہلے پریزیڈنٹ نے خلافت کا ادارہ ختم کیا تو پھر پیچھے انڈیا میں اس قسم کی تحریک چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لہٰذا 1924 میں خلافت موومنٹ وہیں کی وہیں ختم ہو گئی۔ تو یہ اس کی ایک اوورال سمری تھی، اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ بیک گراؤنڈ بیسیکلی اوٹومن امپائر ہے۔ اوٹومن امپائر جسے ہم سلطنت عثمانیہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں کا جو سلطان ہوتا تھا، وہاں کا جو خلیفہ ہوتا تھا، اسے پوری دنیا کے سنی مسلمان اپنا خلیفہ سمجھتے تھے، چاہے وہ انڈیا میں ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہے، چاہے وہ ایران میں ہے، یا چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہیں۔ جو سلطنت عثمانیہ مطلب اوٹومن امپائر کا جو خلیفہ ہوتا، وہی پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا۔ وہ ریلیجیس لحاظ سے بھی اور پولیٹیکل لحاظ سے بھی وہ ان کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ تو جب پوری دنیا کے مسلمانوں کا لیڈر، پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ مشکل میں ہوگا تو مسلمان تو اسے سپورٹ کریں گے ہی، اور یہی وہ سپورٹ تھی جو انہیں انڈیا سے مل رہی تھی۔ اب انڈیا میں وہ لیڈرز جو مسلمانوں کو ابھار رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ وہ آئیں خلافت میں حصہ لیں، پارٹیسپیٹ کریں، وہ بیسیکلی اویئرنیس دے رہے تھے انڈیا والوں کو، کیونکہ تب کمیونیکیشن تو اتنی ہوتی نہیں تھی، نہ نیوز پیپر ہوتے تھے، اس کے علاوہ ٹیلی ویژن، ریڈیو، یہ بہت، ٹیلی ویژن تو تھا ہی نہیں، ریڈیو تھا لیکن یہ بہت محدود تھا۔ تو بیسیکلی جو بڑے لیڈرز تھے یہ لوگوں کو اویئر کر رہے تھے، اویئرنیس دے رہے تھے، جن میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، بلکہ انہوں نے جیلیں بھی کاٹی اس سلسلے میں۔ تو انہوں نے لوگوں کو اویئر کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ خلیفہ کے بہاف سے اس کو بچانے کے لیے، خلافت کا انسٹیٹیوشن بچانے کے لیے اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ تو یہ اس کا ایک ہلکا سا بیک گراؤنڈ بنتا ہے کہ خلافت موومنٹ شروع بیسیکلی کس وجہ سے ہوئی۔ کنکلوژن یہی ہے کہ خلیفہ کو بچانے کے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے پارٹیشننگ، ٹھیک ہے، یہ آپ تھوڑی ڈیٹیل میں ہم جا رہے ہیں۔ جب ورلڈ وار 1 ہوئی تو ورلڈ وار 1 میں اوٹومن امپائر جس گروپ میں تھا اسے ہوئی شکست، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اوٹومن امپائر بھی ہار گیا۔ تو اوٹومن امپائر جب ہارا تو اس پر ٹریٹی آف سرف لاگو کی گئی۔ ٹریٹی آف سرف کیا تھی؟ یہ کچھ پروویژن تھی جو اوٹومن امپائر کو پورا کرنا تھی۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں جو نان ٹرکش ٹیریٹریز تھیں، جن میں عرب ٹیریٹریز آتا ہے، فلسطین آتا ہے، لبنان آتا ہے، عراق آتا ہے، اس کے علاوہ مصر آتا ہے، ایجپٹ جو اب کا ہے، اس کے علاوہ اب کا جو سعودی عربیہ ہے، عرب سٹیٹس جسے بولتے ہیں، یہ ساری کی ساری بیسیکلی اوٹومن امپائر کا پارٹ تھیں۔ کہا گیا کہ اوٹومن امپائر کو یہ سارے علاقے چھوڑنا ہوگے، اور جو صرف ٹرکی ہے، جو صرف ترکی ہے، صرف وہی اب آزاد ہوگا، وہی ریپبلک نیا ایز اے اسٹیٹ ایمرج ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک شرط یہ تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی زونز آف انفلوئنس تھے، ٹھیک ہے، کہ جو وکٹوریس پاورز تھی وہ ترکی کے اندر اپنا انفلوئنس ظاہر کریں گی۔ آپ اس کے بارے میں اگر ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو میری الگ سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ خلیفہ کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، نہ الائیڈ فورسز کی طرف سے، نہ برٹش کی طرف سے، کسی طرف سے بھی، بلکہ خلیفہ خود اپنے حق کے لیے لڑ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی صورت میں جو انڈیا کے مسلمان تھے وہ اٹھے، انہوں نے خلیفہ کے حق میں بولنا شروع کیا، اور خلافت کا انسٹیٹیوشن بچانے کے لیے انہوں نے آگے بڑھ کر ایک تحریک چلائی جسے ہم خلافت موومنٹ بولتے ہیں۔
اس کے علاوہ اس کے بعد اس میں آتا ہے کہ مصطفیٰ کمال ابولشڈ سرفس ود لیوزینے. تو یہ ٹریٹی آف سرف کو بیسیکلی مصطفیٰ کمال نے ابولش کر دیا تھا. جب یہ ٹریٹی لاگو کی گئی وہ ڈیٹ تھی 1920. اس کے بعد جو نیشنلسٹ لیڈرز تھے کچھ اوٹومن امپائر میں، جن میں مصطفیٰ کمال کا نام بھی آتا ہے، انہوں نے ایک وار شروع کی، ایک جنگ شروع کی الائیڈ فورسز کے خلاف، اور آہستہ آہستہ وہ کامیاب ہوتے گئے. تو جب انہیں کامیابی ملی تو انہوں نے ایک نئی ڈیل کی جس میں ٹریٹی آف سرف کی جگہ ٹریٹی آف لوزین سائن کی گئی. ٹھیک ہے، اب ٹریٹی آف سرف کی جگہ ٹریٹی آف لوزین سائن کی گئی. ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ اب باقاعدہ طور پر ترکی انڈیپینڈنٹ ہو گیا. اب کا جو ترکی ہے اب صرف یہی ترکی رہے گا. اس کے علاوہ اوٹومن امپائر کا جو بھی حصہ تھا، فلسطین جس میں ہے، مصر ہے جیسے میں نے پہلے بتایا، شام، لبنان، یہ سارے کے سارے اب اس سے الگ ہو گئے، اس سے علیحدہ ہو گئے. تو یہ بات ٹریٹی آف لوزین میں مان لی گئی. ترکی ایز اے ریپبلک نیا دنیا میں مرج ہوا جو سیکولر تھا. اور مصطفیٰ کمال نے آتے ہی جو پہلا کام کیا وہ کیا کیا؟ ابولش دا پوزیشن آف خلیفہ ان 1924. اس نے خلیفہ کا انسٹیٹیوشن ہی ختم کر دیا، خلیفہ کی پوزیشن ہی ختم کر دی، خلیفہ کا رول ختم کر دیا. اور جو خلیفہ کے پاس پاور ہوتی تھی، جو سوورن ہوتا تھا، الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتی تھی، وہ اس نے ٹرانسفر کر دی ٹرکش گرینڈ نیشنل اسمبلی. جس طرح ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح ترکی میں ایک ٹرکش گرینڈ نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، جہاں پر سارے ریپرزنٹیٹیو بیٹھتے ہیں اور وہ آگے کام چلاتے ہیں، جو ترکی کا نظام ہے اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. تو اس طرح ترکی کی پارٹیشننگ ہوئی، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا میں خلافت موومنٹ شروع ہوئی. اس کے بعد آتا ہے خلافت موومنٹ ان ساؤتھ ایشیا. ساؤتھ ایشیا کا ڈائریکٹ ریفرنس انڈیا سے ہی لیا گیا ہے کہ یہ انڈیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس میں یہ آتا ہے کہ پوری دنیا میں، اب انڈیا میں تو صرف مسلمان نہیں تھے، پوری دنیا میں تھے، افغانستان میں، ایران میں تھے. ٹھیک ہے، لیکن جو موومنٹ انڈیا میں شروع ہوئی ویسی کہیں اور جگہ نہیں دیکھی گئی. ٹھیک ہے، یہاں پر اسٹرکٹ ریلیجیس لوگ تھے، ان کو خلیفہ سے بڑی محبت تھی، سنی اکثریت میں تھے، لہٰذا انہوں نے خلیفہ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، تاریخ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس میں مولانا محمد علی جوہر نے 4 سال صرف یہی ایڈوکیٹ کرنے میں، لوگوں کو اویئر کرنے میں، خلیفہ کو بچانے کے لیے تقریباً 4 سال جیل میں کاٹے. اس حوالے سے مولانا محمد علی جوہر کی والدہ جو ہیں ان کے بارے میں فقرات، اشعار کافی مشہور ہیں، جیسے کہ بولے اماں محمد علی سے، جان بیٹا خلافت پہ لٹا دو، تیرے ساتھ ہے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ لٹا دو، تم ہی ہو میرے گھر کا اجالا، تھا اسی واسطے تم کو پالا، کام کوئی نہیں اس سے اعلیٰ، جان بیٹا خلافت پہ لٹا دو. تو یہ بیسیکلی محمد علی جوہر نے لکھے تھے اپنی والدہ کی طرف سے، کہ ان کی والدہ ان کو اس طرح کہتی. تو جیل میں جائیں، جہاں مرضی جائیں، ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ وہ خلافت کو بچائیں. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے جو لوگ تھے ان کو کتنی محبت تھی خلیفہ سے، اور خلیفہ کو بچانے کے لیے وہ کس حد تک جا سکتے تھے. اس کے بعد ایسا بھی نہیں تھا کہ خلافت موومنٹ ٹوٹلی ریلیجیس موومنٹ تھی. ایسا نہیں تھا کہ ترکی میں مسلمان ہیں یا خلیفہ مسلمان ہیں تو لہٰذا مسلمان سے کو بچا رہا ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک مذہب کا ایلیمنٹ نہیں تھا اس میں سولیڈیرٹی تھی، یکجہتی تھی، کہ انڈیا کے مسلمان ترکی کے مسلمانوں کو یہ بتا رہے تھے کہ بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اگر آج خلیفہ مشکل میں ہے تو ہم خلیفہ کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور آج بھی ترکی میں اس چیز کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ 1924 میں یا 1920s میں جو سپورٹ انہیں انڈیا کے مسلمانوں سے ملی وہ انہیں پوری دنیا میں اور کسی سے نہیں ملی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سولیڈیرٹی تھی، ایک یکجہتی تھی، اظہار یکجہتی جسے بولتے ہیں، کہ جو انڈیا کے مسلمانوں نے ترکی کے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کی. اس میں فردر آتا ہے خلافت کمیٹی، کہ خلافت کا جو تحریک چلائی گئی اس کے انٹرسٹ کو پرسیو کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ایک خلافت کمیٹی بنائی گئی. ٹھیک ہے، اب اس کمیٹی کو بھی مولانا محمد علی جوہر نے تشکیل دیا. ٹھیک ہے، بائی علی برادرز، جن کے برادر مولانا شوکت علی بھی تھے. اس کے علاوہ اس میں مولانا عبدالکلام آزاد بھی تھے، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اس کے علاوہ مشہور شاعر حضرت موہانی بھی تھے. اس کے علاوہ جو پرومیننٹ بڑے بڑے لیڈرز تھے، جو انفلوئنشل تھے، جو اپنا اثر، اپنا رسوخ استعمال کر سکتے تھے، وہ سارے اس میں شامل تھے. تو اس کا مقصد پولیٹیکل یونٹی تھا، کہ ایک تو یونٹی ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں کافی مسلمان بھی بٹے ہوئے تھے، کچھ کانگریس کا پارٹ تھے، خود مولانا عبدالکلام آزاد کانگریس کا پارٹ تھے. ٹھیک ہے، لیکن خلافت میں انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا. تو بیسک مقصد یہ تھا کہ کم از کم خلافت موومنٹ جو ہے اس میں کوئی تفرقہ بازی نہ ہو، اس میں یکجہتی ہو.
اور اپنا جو انفلوئنس ہے وہ دکھانا ہے خلیفہ کو بچانے کے لیے۔ تو اس خلافت کمیٹی کا بیسک مقصد یہی تھا کہ اپنا انفلوئنس ظاہر کیا جائے، کہ چونکہ برٹشر تب حکمران تھے تو برٹش کے خلاف، انگریزوں کے خلاف جتنا آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں خلافت کا انسٹیٹیوشن بچانے کے لیے تو وہ استعمال کیا جائے۔ یہ خلافت کمیٹی کا بیسک مقصد تھا۔ اس کے علاوہ 1920 میں اس خلافت کمیٹی نے اپنا ایک خلافت مینیفیسٹو ظاہر کیا، شائع کیا، جسے برٹش کے سامنے پیش کیا گیا، اور برٹش سے مطلب انگریزوں سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ وہ کم از کم خلیفہ کو ضرور پروٹیکٹ کریں، خلیفہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک دو اور پروویژن بھی تھیں جس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ جو خانہ کعبہ ہے اور جو مدینہ منورہ ہے یہاں پر اس کی حرمت کو آنچ نہ آئے، وہاں کی حفاظت کی جائے، خلیفہ کو برقرار رکھا جائے اور ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے۔ لیکن چونکہ خلافت موومنٹ تھی لہٰذا ہم اسی سے وابستہ رہیں گے کہ برٹش سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ وہ خلیفہ کو پروٹیکٹ کریں، خلیفہ کو بچائیں، خلافت کا انسٹیٹیوشن ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اب مسلمانوں نے اس چیز کو فردر پرسیو کرنے کے لیے، اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، الائنس کیا انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ، جسے ہم ہندو مسلم اتحاد بھی بولتے ہیں۔ اب ہندوؤں کو بھی اس میں فائدہ تھا، مسلمانوں کو بھی اس میں فائدہ تھا۔ اب دونوں کا فائدہ اس چیز میں ہوا کہ دونوں کا بیسیکلی دشمن ایک تھا، انگریز، مطلب انگریز مسلمانوں کا بھی دشمن، انگریز ہندوؤں کا بھی دشمن، لہٰذا ہندوؤں نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ الائنس کیا، اور مسلمانوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں کے ساتھ الائنس کیا۔ اب بعد میں یہ الائنس ٹوٹ بھی گیا کیونکہ دونوں کے مقاصد ایک نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کا جو انیمی تھا، دشمن تھا، وہ ایک تھا، اس وجہ سے یہ اکٹھے ہوئے تھے۔ اب مسلمانوں کا تو سب سے بڑا الائنس یہی تھا کہ جو خلافت ہے، جو خلیفہ ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے بچایا جائے۔ یہ 1920 میں الائنس قائم ہوا۔ اب پرومس ٹو فائٹ ٹوگیدر فار خلافت، دونوں نے، انڈین نیشنل کانگریس نے اور مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دونوں خلافت کے لیے لڑیں گے اور سوراج کے لیے لڑیں گے۔ اب یہاں پر فرق آ جاتا ہے۔ خلافت بیسیکلی مسلمانوں کا مقصد تھا، انٹرسٹ تھا کہ خلیفہ کو بچایا جائے، اور سوراج سے مراد ورلڈ وار 1 چونکہ ختم ہو چکی تھی تو ورلڈ وار 1 میں بہت سارے انڈینز نے انگریزوں کے ساتھ ایز اے فوج، ایز اے ملٹری ساتھ دیا تھا، تو انگریزوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ مراد دی جائیں گی، زیادہ سے زیادہ ان کو بعد میں فائدے یا آزادی کے بارے میں انہوں نے کافی چیزیں کہی تھیں۔ تو ہندوؤں کا یہ خیال تھا کہ انگریز اب ان کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، لہٰذا ہندوؤں نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے یا انگریزوں پر پریشر ڈالنے کے لیے سوراج تحریک شروع کی کہ جو راج ہے، انڈین راج ہے ہندوستان کا، جو حکومت ہے وہ جلد از جلد لوگوں کو منتقل کر دی جائے۔ اور مسلمان پہلے ہی جان چکے ہیں کہ وہ خلیفہ کو بچانے کے لیے انگریزوں پر پریشر ڈال رہے تھے۔ تو یہ دو بیسیکلی الگ الگ مقصد تھے جن کو پرسیو کرنے کے لیے الائنس کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان مقاصد کو، خلافت کو بچانے کے لیے اور سوراج کو بچانے کے لیے ایک پریشر ڈالنے کے لیے نان کوآپریشن موومنٹ شروع کی گئی، جسے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھی؟ بائیکاٹنگ لیجسلیٹو کونسل، کہ جتنے بھی ممبرانس تھے، لیجسلیٹو کونسل تھے آئین ساز اسمبلی کے، ان سے یہ کہا گیا کہ وہ اس کا بائیکاٹ کر دیں، اس میں جا کے مزید آئین سازی نہ کریں، اس میں نہ بیٹھیں۔ بائیکاٹنگ سکولز کے جتنے بھی ہندو مسلم بچے تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ان کو کہا گیا کہ وہ نہ جائیں۔ کالجز کا بائیکاٹ کریں۔ فورن گوڈس، جو بیرونی اشیاء ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ اس کے علاوہ سرنڈر آف ٹائٹل، کہ جس شخص کو جو بھی ٹائٹل ملا ہوا ہے وہ اس سے سرنڈر کر دے۔ اس کے علاوہ گاندھی نے ایک تحریک شروع کی کہ لیو انڈیا، جس میں انڈیا کے مسلمانوں نے، وہ اس کے اثر میں آئے تو بہت سارے جو انڈیا کے مسلمان تھے انہوں نے اس کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ بہت سارے جو انڈیا کے آپ کہہ لیں علماء تھے، انہوں نے فتویٰ بھی دیا کہ انڈیا اب رہنے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا بہت سارے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے افغانستان کی طرف جانا شروع کر دیا۔ شروع میں تو افغانستان نے ایکسیپٹ کیا لیکن بعد میں انہوں نے ریجیکٹ کیا، لہٰذا پھر وہ دوبارہ واپس آئے تو انہیں بعد میں کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کے علاوہ اس میں تھا بائیکاٹنگ گورنمنٹ جابس، کے جس کے پاس گورنمنٹ کی جو بھی نوکری ہے وہ اس کا بائیکاٹ کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تھیں اس پر انگریزوں پر پریشر ڈالنے کے لیے۔ اب یہ ساری چیزیں لاگو کرنے کے لیے
یا کروانے کے لیے گاندھی پر اور علی بردرز کو امپریزن کیا گیا، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا کہ بیسیکلی انہوں نے لوگوں کو اس بات پر مائل کیا ہے کہ وہ یہ سارے کام کریں۔ تو علی برادرز بھی تقریباً 4 سال تک، جن میں مولانا محمد علی جوہر خاص طور پر شامل ہیں، وہ 4 سال جیل میں رہے، اور ان کے بارے میں آپ کو اشعار بھی سنا چکا ہوں کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو پالا ہی اس لیے گیا، ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کولیپس، کہ یہ ختم کیوں ہوئی یا کب ہوئی۔ تو بیسیکلی وکٹری آف مصطفیٰ کمال، کہ جب مصطفیٰ کمال اتاتورک ترکی میں اس نے وکٹری حاصل کی 1920 کے بعد، اس نے ایک فوج اکٹھی کی ترکی کے اندر، اور اس فوج کے ذریعے اس نے الائیڈ فورسز کے خلاف لڑنا شروع کیا، اور آہستہ 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 فتح اس کو ملتی رہی، اور پھر ایٹ لیسٹ ان دا اینڈ 1924 میں اس نے انڈیپینڈنس حاصل کر لی۔ ٹریٹی آف صرف کی جگہ اس نے ٹریٹی آف لزون کا معاہدہ کر لیا انگریزوں کے ساتھ، اور ریپبلک آف ٹرکی کی بنیاد رکھی۔ اور پہلا پریزیڈنٹ بننے کے فوراً بعد ہی اس نے پہلا کام یہی کیا کہ اس نے خلافت کا انسٹیٹیوشن ختم کیا، خلیفہ کا رول ختم کر دیا۔ تو جب خلافت کا رول ہی ختم ہو گیا، خلیفہ کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہی ختم ہو گیا، تو پیچھے اب تاریخ چلانے کو کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب انڈیا کے مسلمان فرض کریں اگر تاریخ چلاتے بھی تو کس لیے چلاتے؟ لہٰذا خلافت کی جو تاریخ تھی وہ فوراً ہی 1924 کے بعد ختم ہو گئی، اس کے بعد اس پر فردر کام نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلمز آف انڈیا ور ڈیوائیڈڈ، کہ کچھ مسلمان بھی ڈیوائیڈڈ تھے، جس کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں کہ مولانا عبدالکلام آزاد جو ایک مسلمان لیڈر تھے، عالم بھی تھے، ٹھیک ہے، ایک مذہبی شخص تھے، لیکن اپنی سوچ کے لحاظ سے وہ کافی لبرل تھے، کافی سیکولر تھے، اور وہ کانگریس کے ساتھ اپنی وابستگی رکھتے تھے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آزادی ملنے کے بعد وہ انڈیا میں پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی تھے، لہٰذا وہ یونائٹڈ انڈیا کے لیے ہمیشہ کام کرتے تھے، اب مسلمان ہونے کے باوجود، جبکہ مسلمانوں میں کچھ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یونینسٹ پارٹی تھی پنجاب میں، اس کے علاوہ مسلمانوں میں کافی آگے چیزیں تھیں جو ان کو ڈیوائیڈ کر رہی تھیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ بنی خلافت موومنٹ کو کلپس کرنے کا، لیکن مین ریزن یہی ہے کہ اگر فرض کریں کہ مصطفیٰ کمال خلافت کا انسٹیٹیوشن نہ چھوڑتا تو میں بھی یہ موومنٹ آگے چلتی رہتی۔ اب اس کے دیکھتے ہیں امپورٹنس کیا ہے۔ تو امپورٹنس میں آتا ہے پین اسلامک بیسیکلی ایک کنسیپٹ ہے جو سید جمال الدین افغانی نے دیا تھا، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ہے تو یورپین کی اصطلاح، لیکن سب سے زیادہ یوز اسے سید جمال الدین افغانی نے کیا۔ پین اسلامزم سے مراد پولیٹیکل، کلچرل، اکنامک یونٹی امنگ مسلم کنٹریز ہے۔ تو بیسیکلی جو انڈیا کے مسلمان تھے انہوں نے جو یونٹی کا اظہار کیا، جو سولیڈیرٹی کا اظہار کیا ترکش مسلمانوں کے ساتھ، تو اس کو بیسیکلی پین اسلامی کہا جاتا ہے۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ ترکی کے مسلمان اکیلے تھے یا ترکی کا خلیفہ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اس کے ساتھ تو تھے لوگ، اس کے ساتھ مسلمان تھے، لیکن چونکہ خود ترکی میں ہی مصطفیٰ کمال نے خلافت کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا تو پھر پیچھے کرنے کو کچھ نہ رہا۔ تو امپورٹنس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مسلمان کے حق میں کھڑا ہوا، مسلمان کے لیے بولا، اور اس کے دل میں یہ درد تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی امپورٹنس میں آتی ہیں۔ تو یہ تھی بیسیکلی خلافت موومنٹ۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔